بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو سیشن تو اچھا تھا، لیکن جو کل آپ کو ایک انڈیکس کی ریزسٹنس بتائی تھی 1,69,900 والی، آج سارا دن انڈیکس سے وہ بریک نہیں ہو سکی۔ بریک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس سے اوپر جا کے دکھانا ہوتا ہے، بلکہ اس کو سسٹین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اچھی اچھی خبریں پری اوپن میں ہی آ چکی تھیں۔ ایک دو پاکستان کو اسٹیٹ بینک کو جو $2 ارب ملے ہیں سعودی عربیہ سے، ایک تو وہ خبر تھی۔ دوسرے نمبر پہ مٹیریل انفارمیشن تھی او جی ڈی سی کی پروڈکشن کی مٹیریل انفارمیشن تھی، جس کی بیس پہ آج اس نے تقریباً کو آپ کو 15 سے 19 روپے کا گین دیا۔ اس کے بعد بیسٹ وے سیمنٹ کا ریزلٹ بھی تھا، اس نے بھی آپ کو 10 روپے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا۔ اس کے بعد پازیٹیو ڈیولپمنٹس میں دیکھیں تو پازیٹیو چیزوں میں وہی ہیں جو کہ کل تک ہو چکی تھیں، اس لیے کچھ بہت زیادہ اپ سائڈ موو ہمیں نہیں ملی۔ اب یا تو کوئی بری خبر آئے گی تو انڈیکس بہت زیادہ نیچے کی راہ لے گا، یا پھر کوئی اچھی خبر آئے گی تو بہت زیادہ اوپر کی راہ لے گا، جو کہ ایگریمنٹ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب آلریڈی دورے پہ تھے، سعودی عربیہ، قطر، اور اس کے بعد وہ جائیں گے ترکیہ آئی تھنک۔ اور نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں تہران، اور تہران سے بعد ان کا پروگرام امریکہ کا تھا۔ یہی چیز کل ڈسکس کی تھی کہ بہت جلدی چیزیں سیٹل ہوتی نظر نہیں آتی، یعنی کہ 1-2 دن میں چیزیں ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ دیکھیں تو فیلڈ مارشل صاحب بھی 1-2 دن لگائیں گے ادھر، اس کے بعد اگر دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب بھی 1-2 دن لگائیں گے، ساگدار صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ چیزیں ہفتہ اور اتوار کو ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو آج کا سیشن بھی ایسا ہی تھا، کل کے سیشن میں بھی امید ایسی ہی ہے کہ کل کا سیشن بھی ایسا چلا جانا ہے۔ کلوزنگ پہ جا کے ہو سکتا ہے کہ خبریں ایسی پازیٹیو رہیں، یا پھر جو ہفتہ اور اتوار کو جو نیو ٹاک ہے وہ ہونی ہو یا مذاکرات ہونے ہوں، ہفتہ اتوار کو وہ خبر آ جائے، پکی خبر آ جائے، تو کل لاسٹ سیشن میں پھر بائنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی 1486 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 2380 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,70,900 پہ۔ انڈیکس کا لو لیول اگر دیکھیں آج کا تو وہ 422 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,68,941 پہ رہا۔ کلوزنگ اگر دیکھیں تو کلوزنگ آپ قدرے اطمینان بخش کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ 1,70,000 سے اوپر آ جاتی تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن وہی لیول جو کل بتایا تھا 1,69,900 کا، اسی کے آس پاس انڈیکس نے کلوزنگ دی 1,392 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ۔ اس کے بعد آج کے والیوم اگر دیکھیں تو 405 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو یونٹی نے سب سے زیادہ والیوم آج ایڈ کیے 70 ملین کے، اور آج یونٹی کیپ پہ بھی تھا۔ اس کے بعد کے الیکٹرک ہے، ہاسکول، بینک آف پنجاب، پیس، لاٹ کیم، ڈبلیو ٹی ایل، پی آئی بی ٹی ایل، ایس ایس جی سی اور جے ایس فنڈ۔ لاٹے کیمیکل بھی آج کیپ پہ تھا، اس کی 20 اپریل کو میٹنگ ہے، اور دیکھا یہی گیا ہے کہ جب رزلٹ ٹھیک نہ آنے ہوں تو چپکا چپکائی کے لیے رزلٹ سے پہلے چیزیں اوپر جاتی ہیں، اور جب کسی نے مال لینا ہوتا ہے تو وہ رزلٹ سے پہلے پہلے عوام سے پیننگ کروا کے نکلوا لیتے ہیں۔ مارکیٹ سمری کی اگر بات کریں تو 307 کمپنیاں آج ایڈوانس رہیں، 139 ڈکلائنر رہیں، 119 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,39,000 ویلیو رہی آج، 43 ارب اور 93 کروڑ کی والیوم، 972 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ آج کے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو سب سے آگے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں رہیں، اس کے بعد کمرشل بینکس، انویسٹمنٹ بینکس، پاور جنریشن، فرٹیلائزر۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد او جی ڈی سی رہا، ہپکو، پی پی ایل، اینگرو، ایف ایف سی۔ او جی ڈی سی ایل کو دیکھ کے یاد آیا کہ جب پیچھے ہمارا انڈیکس گر رہا تھا، نیچے پینک تھا انڈیکس میں، یا سیلنگ پریشر اس کو کہہ لیں یا پروفٹ ٹیکنگ کہہ لیں، پروفٹ ٹیکنگ تو تھی نہیں، لوگ یہ کر رہے تھے کہ اوپر بیچ کے نیچے لے رہے تھے، تو وہاں پہ اگر کوئی مٹیریل انفارمیشن آ جاتی تھی تو وہ سٹاک موو نہیں دیتا تھا۔ اب ہمارا انڈیکس ایسی جگہ پہ ہے، اس کے بعد خبریں ایسی ہیں کہ یہاں پہ جس بھی سٹاک کے ریلیٹڈ کوئی مٹیریل انفارمیشن آئے گی وہ سٹاک انشاءاللہ آپ کو موو ضرور دے گا۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو بی اے ایچ ایل رہا، ایم ای بی ایل، بی اے ایف ایل، ٹی جی ایل، ایس آر وی آئی، پی ٹی سی، ایم ایل سی ایف۔ اس کے بعد آج کی سیشن کا فیپلی بھی دیکھیں تو پوزیشن کچھ چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بینکس آج سیلنگ پہ ہیں، 1.83 ملین کا سیل کیا انہوں نے۔ اس کے بعد بروکر نے 1.16 کی بائنگ کی، اور کمپنیز نے آج 3.5 ملین کا بائی کیا۔ اس کے بعد فورن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 0.80 ملین کی، انڈیویجول آج سیلنگ پہ ہیں 1 ملین کے ساتھ، انشورنس کمپنیوں نے 1.5 ملین کا سیل کیا تقریباً، میوچل فنڈ نے 2.25 ملین کا سیل کیا، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی سیلنگ ہے، ادر آرگنائزیشن نے بھی سیل کیا تقریباً 1.25 ملین کا، 1.14 ملین کا، اور اوورسیز پاکستانی نے آج بائنگ کی ہے $2.25 ملین کی۔ پارٹیاں تو آپ نے دیکھ لیں کون کون بائنگ سیلنگ پہ ہے۔ سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو پاور جنریشن میں بینکس نے بائنگ کی ہے 0.5 ملین کی،
اس کے بعد تقریباً 1 ملین کا کمپنیوں نے بائی کیا، اور اس کے بعد بروکر کی بھی کچھ بائنگ ہے اس میں، اور سیل کیا ہے پاور جنریشن کو انڈیویجولز نے، اور تھوڑا تھوڑا سا بینکس اور ادر آرگنائزیشن نے۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں کے حالات کچھ ٹھیک نظر آتے ہیں، یہاں پہ انڈیویجولز سیلنگ پہ ہے، میوچل فنڈ نے تھوڑا سا نامینل سا سیل کیا، اور بائنگ پہ ہے اس میں فارن انویسٹر، بینکس، بروکر، کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں، ان سب نے مارکیٹنگ کمپنیز میں بائنگ کی ہے۔ اس کے ساتھ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی سیلر ہیں انڈیویجولز، اور ساتھ میں بینکس نے سیل کیا، تھوڑا سا ادر آرگنائزیشن نے 0.25 ملین کا سیل کیا۔ ادھر بائر ہیں آپ کے فارن انویسٹر، اس کے بعد بروکر نے بائی کیا، کمپنیز نے بائی کیا، انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا، اور میوچل فنڈ کا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ فیوریٹ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، انہوں نے 1.20 ملین کا اس کو بائی کیا۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، ان میں انٹری نظر آتی ہے اداروں کی۔ فرٹیلائزر سیکٹر کو دیکھیں تو فرٹیلائزر سیکٹر میں بھی انڈیویجولز نے سیل کیا ہے 0.25 ملین کا، تھوڑی سی سیلنگ ہے ادر آرگنائزیشن کی اور تھوڑی سی بینکس کی۔ باقی اس کو بائی کیا ہے فارن انویسٹر نے تھوڑا سا، بروکر نے 500,000 کا بائی کیا، کمپنیز نے بائی کیا 0.39 کا، اور تھوڑا سا میوچل فنڈ نے بائی کیا فرٹیلائزر سیکٹر کو۔ سیکٹر وائز پوزیشن میں اگر سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو یہ جو 4 سیشن ہمارے گزر چکے ہیں اس ہفتے کے، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات کے، ان 4 سیشن میں اگر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ بائنگ ہے میوچل فنڈ کی $6.64 ملین کی، اور اس کے ساتھ انڈیویجول نے بائی کیا ہے 1.30 ملین کا، تھوڑا سا بروکر کے پاس ہے اور تھوڑا سا ادر آرگنائزیشن کے پاس ہے۔ تو میوچل فنڈ نے کھل ڈل کے اس میں بائنگ کی ہے، تو کچھ تو دیکھا ہوگا میوچل فنڈ نے۔ تو سیمنٹ سیکٹر اور ساتھ میں آپ کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، یہ 3 سیکٹر جو ہیں ان کو آپ نظر میں رکھیں۔ اس کے بعد آئی ٹی سیکٹر کو لے کے خبر لگائی تھی گروپ میں، تو بھائیوں کے میسج آ رہے تھے کہ اس کے بینیفیشری کون سے سٹاک ہو سکتے ہیں۔ خبر یہ تھی کہ پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہیں ان کا ہاف جو ہے وہ تقریباً آئی ٹی سیکٹر سے آتا ہے۔ تو دیکھیں سٹاک، جتنے بھی آئی ٹی سیکٹر کے سٹاک ہیں جن کے پاس باہر کے کانٹریکٹ ہیں، جو آؤٹ آف کنٹری کام کرتے ہیں، اور جن کے پیسے باہر سے آتے ہیں، ڈالر میں ان کی انکم آتی ہے، وہ زیادہ بینیفیشری ہیں اس کے، جس میں سسٹم سب سے آگے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اوورال پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو آئی ٹی سیکٹر کے لیے بھی گڈ نیوز ہے، کیونکہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بینکنگ سیکٹر اچھا موو کر رہا ہے، تو جو ٹریڈر بھائی ہے وہ بینکنگ سیکٹر میں، بینکنگ سٹاک میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر بہتر ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سیمنٹ کا کون سا میں نے اچھا سٹاک لینا ہے، بلکہ جتنے بھی سٹاک ہوتے ہیں سب پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ تو اگر آئی ٹی سیکٹر آپ کا اچھا پرفارم کرے گا تو اس کا امپیکٹ آپ کو تمام جو آئی ٹی سیکٹر کے سٹاک ہیں ان پہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد بھائی پوچھتے ہیں سٹاک کو شفٹ کرنے کے بارے میں، کہ اس کو دوسرے میں شفٹ کر لیں۔ دیکھیں شفٹ کرنے کا ٹائم جو تھا وہاں پہ آپ کو بتا دیا تھا، جیسے ایک سائٹ کا شفٹنگ کا بولا تھا پہلے کہ کر لیں ATRL کے ساتھ، AGTL کا پہلے بولا تھا اس کو کر لیں آپ ATRL کے ساتھ۔ اس کے بعد نیکسٹ ابھی کچھ دن پہلے بولا تھا کہ آپ AGTL کو کنورٹ کر سکتے ہیں، شفٹ کر سکتے ہیں گیل میں۔ AGTL دیکھ لیں وہی کھڑا ہے 360 پہ، اور وہ 460 کے پاس گھوم رہا ہے گیل۔ تو جو شفٹ کرنے والا ٹائم تھا جہاں پہ چیزیں برابر تھیں اور نیچے تھیں، اور جہاں پہ لگ رہا تھا کہ ایک نے موو دینی ہے دوسرا ذرا ڈھیلا مٹھا ہے، وہاں پہ آپ چیزوں کو شفٹ کر سکتے تھے۔ یہاں پہ اس جگہ پہ آ کے مجھے نہیں لگتا کہ شفٹنگ کو بہت سوٹیبل رہے گی، کیونکہ جہاں پہ ایک نے موو دینی ہے وہیں پہ دوسرے نے بھی دے ہی دینی ہے۔ لیکن آپ کے پاس کوئی کچرا سٹاک پڑا ہوا ہے، کوئی چھپری سٹاک، کوئی شاپر سٹاک پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں بلو چپ میں، جس میں PSO ہے، OGDC ہو گیا، اس کے بعد ہب کو دیکھ لیں، تو یہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ موو آپ کو دے جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ سگنل یا اکارڈنگ ٹو سچویشن کچھ ہوا تو پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔